اب آج کے اس سبق کے حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کرے، ساتھ ہی بعد میں کبھی فون پہ بات کر لیتے ہیں یا ہماری مجلس کے ختم ہونے کے بعد ابھی کیجئے تاکہ سب کا فائدہ ہو جائے۔ یہ بچوں کا ضدی پن جو ہوتا ہے اس کو کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کا ضدی پن باپ بہتر جانتا ہے یہ میرا بچہ کس مزاج کا ہے، اس مزاج میں بچے کو آسانی دی جائے، شوق والا ہے تو اس کے شوق کو پورا کیا جائے۔ اور دوسری بات، ضد کو ضد سے ختم نہیں کیا جاتا، لڑائی کو لڑائی کے ذریعے سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جب وہ ضد کر رہا ہے طریقے سے، پیار سے، محبت سے، وہاں پہ جو بہتر بات ہو وہ کر کے، اگرچہ اس کی بات پوری بھی کرنی پڑے، اگرچہ اگر نقصان نہ ہو تو وہ کر لیا جائے۔ پھر جب وہ مکمل معاملہ ہٹ جائے، پھر جب وہ ضدی پن سے ہٹ جائے تو بعد میں اسے بٹھا کے احساس دلایا جائے، بیٹا یہ دیکھو یہ کام جو تم کر رہے ہو اس پہ نقصان ہے، برا ہے، یہ نقصان گنوائے جائیں، بتائے جائیں، سمجھائے جائیں۔ پھر اگر اس کے بدلے میں یہ جو کام ہے جو دینا چاہے اچھائی کے طور پہ وہ بتائے جائیں، طریقے سے بٹھا کر، بعض اوقات کبھی گھومنے پہ باہر پارک لے جائے، کوئی کھانا باہر ہوٹل پہ کھلا دے، ساری کی ساری بات مزے سے کر دے، کھیل کود سب کچھ مزے کی باتیں کرے، پھر آخر میں تھوڑی سی یہ جملہ کہہ دے۔ اور یہ بات صرف ایک بات پہ وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہی بات متواتر کرے۔ ایک ہے اچھا کام کرنا، ایک ہے متواتر کرنا۔ اچھا کام کرنا اور ہوتا ہے، متواتر کرنا اور ہوتا ہے۔ یہ والا انداز اگر چلائے گا انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور کبھی آنکھ بھی دکھائے، اس انداز سے معاملہ بلکہ بچے میں ضد بڑے کی وجہ سے آتی ہے۔ کیسے؟ باپ موڈ میں بیٹھا ہے تو بیٹے نے کسی صحیح بات کا مطالبہ کیا تو باپ نے نہ کر دی، اور جیسے ہی وہ رویا تو باپ نے ہاں کر دی۔ اس سے بچوں کی ضد کا دروازہ کھلتا ہے۔ کیسے؟ بیٹے کو طریقہ پتہ چل چکا ہے باپ سے بات منوانے کا، کیا کہ میں ایک بار کہوں گا ابو نہ کریں گے، اگلی بار میں چیخوں گا چلاؤں گا ابو ہاں کر دیں گے۔ بھائی جو نہ ہے تو پھر نہ ہے، اپنے عمل سے اسے ایک یہ بھی عمل دینا چاہیے، تو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ رازداری کا نکلا ہے کہ بچوں کو رازداری کیسے سکھائی جائے؟ دیکھیے سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ بچے کی عمر ہے، جس قدر عمر ہے اس قدر بات ہو۔ مثلا جو بات راز کی نہیں ہے، بیٹے کے سامنے وہ بطور راز کہہ کے بیٹا یہ بتانا نہیں، امی کو نہ بتانا، ابو کو، اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، بہنوں کو نہ بتانا، اسکول میں دوستوں کو نہ بتانا، یہ کہہ دے اسے، وہ راز کی بات نہ ہو۔ مثلا کوئی بھی چھوٹی سی بات ہے، باہر گلی پہ گئے، ہم نے کچھ زبردست قسم کا کوئی کام دیکھ لیا یا اسے ایک ٹافی لے کر ہی خرید کے دے دی، بیٹا یہ کسی کو نہ بتانا۔ پھر 24 گھنٹے کے بعد دوبارہ اسے پوچھ گچھ کر لی جائے، پھر وہ کہے ابو جان میں نے کسی کو نہیں بتایا، تو اس پہ تھپکی دی جائے، مسکرایا جائے، تعریف کی جائے، بس اب اس کے ذہن میں رازداری بیٹھ گئی۔ آج بات ٹافی کی راز میں رکھی ہے، کل بات وہ ایٹم بم کی بھی راز میں رکھے گا۔ صحیح ہے؟ وہ ایجوکیشن کا سسٹم جو ہے یہ کتنے تک جائز قرار دیا جا سکتا ہے کہ بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں جی ان کو پڑھائے؟ ایک بات میں سمجھ گیا ہوں، ایک بات ہے جائز ناجائز، ایک بات یہ ہے کہ کیسے ہونا چاہیے۔ جہاں تک بات جائز کی ہے نا تو پردے کے اندر رہ کے یہ ترتیب ٹھیک ہے، لیکن اس جائز کام سے جتنے آج کے خرافات نکل رہے ہیں وہ اسی جائز کام سے نکل رہے ہیں۔ اسی لیے مسئلہ اور ہوتا ہے، مصلحت اور ہوتی ہے، تو اس وجہ سے جائز کی بات کو تو رکھیے سائڈ پہ، جو ہونا چاہیے وہ بتاتا ہوں۔ مکمل مردوں کا کالج الگ، ان کو پڑھائیں مرد، مکمل گرلز کالج الگ، ان کو پڑھائیں گرلز۔ خوبصورت ترتیب، یہ ایک ترتیب ہونی چاہیے، وگرنہ تعلیم الگ ہوتی ہے اور مستیاں الگ ہوتی ہیں، اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ کتنی ایسی کالز آتی ہیں، کتنے ایسے ہمارے ساتھ ڈاکٹر جو کہ رابطے میں ہیں، مجھے ایک دو دوست ہیں، یہ ڈیرہ اسماعیل خان کے ڈاکٹر ہیں، ان کی اسپیشل کال آئی کہ مجھے ذرا آپ یہ مسئلہ سمجھائیے اور بتائیے، ہر ہفتے میں 1 سے 2 نوجوان لڑکی میرے پاس آتی ہے اپنا حمل ضائع کروانے کے لیے، علیحدہ آتی ہے، کیا مطلب ہے یار، اس سے کیا نکلتے ہیں؟ یہ آزادی کی وجہ سے ہے۔ آزادی اچھی بات ہے، لیکن آزادی ایک حد تک ہونی چاہیے۔ اس اچھے لفظ سے پتہ نہیں کتنی ہم نے خرافات لے رکھی ہیں، اس لیے ان چیزوں کے اوپر انسان کو توجہ ہونی چاہیے۔ جی خاص کر پرائمری سیکشن 5 اس میں پہلے بچے ہوتے ہیں، ذہن بات 5 تک ہمارے بچوں کو شعور منزل تک پہنچے، جی ان کا بھی وہی حساب، ان کا بھی وہی انصاف ہے۔ حضرت پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو پرائمری تک جو کھاتا ہوتا ہے یہ تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں میں نے آس پاس اسی ڈیرہ اسماعیل خان میں 2 چھوٹے بچوں کو غلط جملے بولتے ہوئے مجھے اب مناسب نہیں لگ رہا کہ میں وہ بولوں، جسے میں محفل میں نہیں بول پا رہا، وہ 2 بچے آپس میں بول رہے تھے۔
مجھے بتائیے یہ کہاں پہ سے محفل مل رہی ہے؟ بھائی یہ آج زہر قاتل ہے جو بچوں کے ہاتھ میں ہم نے موبائل دے رکھی ہے، بہت زہر قاتل ہے، اسے چھوڑانا چاہیے، ہٹانا چاہیے۔ میں نے گھر میں یہ بات کی تھی، میں نے کہا میں اپنے بچے کو یہ نہیں دوں گا موبائل، تو مجھے وہ رشتہ دار کہنے لگے کہ نہیں بچہ ہر کوئی پہلے ہی یاد ہے، لیکن یہ بچہ پیدا تھی میں نا بات تیرے کو پوچھوں۔ میں نے کہا ایک چھوٹی سی بات ہے جی، میں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نبی علیہ السلام نے قبر اور فرشتہ اور آنا اور سوالات وہ سب کچھ باتیں کی۔ حضرت عمر نے ایک سوال کیا تھا، اترد عقولنا، یا اصلہ کیا اس وقت بھی ہماری عقل یہی ہوگی؟ یا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، کہا پھر اللہ خیر کرے گا۔ صحیح ہے؟ تو میں کہتا ہوں اگر میرے بچے کی پیدائش کے بعد بھی میرا ذہن یہی رہا نا تو پھر اللہ خیر کرے گا، میں نہیں دلاؤں گا۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے بیٹے سے نوازا، تو اب تک وہی جذبات ہے، اب تک وہی جذبات۔ بھائی موبائل نہیں دینی، موبائل بلوغت تک نہیں دینی، یہ ہم اس کے گوگل ہیں، ہم اس کے یوٹیوب ہیں، وہ ہم سے پوچھے، وہ ہم سے رابطے میں رہے، روتا ہے چیختا ہے، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آج فی الحال کے طور پہ تھوڑا سا اس کا ہم نے درد رونا سہ دیا، ختم کرنے کے لیے موبائل دے دیا، یہ زخم جوانی تک جائے گا، گندے آلات کے ذریعے سے، گندے انداز کے ذریعے سے۔ اس لیے چھوٹی سی چیزوں کو، جیسے یہ ایک دوائی ہوتی ہے، کڑوی ضرور ہوتی ہے لیکن اس وجہ سے بھی کھلائی جاتی ہے، چلو یار اللہ خیر کرے گا، آئندہ تو صحت ہے، صحت کی امید پہ ایسے معاملہ چلا لیا جاتا ہے۔